ذکیر صاحب کو، آپ ان سے اکثر لوگ ان سے آگاہ بھی ہوں گے، تعارف بھی ہوگا۔ حقوق الناس جو اپنا خواجہ رشید بٹ صاحب کا ادارہ ہے، اس کے یہ مدیر بھی ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو نو مسلم حضرات ہیں ان کی معاشی کفالت اور معاشرتی معاونت اور مذہبی رہنمائی کے حوالے سے یہ پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ تو میں ان سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے مزید اگلی نشست کا آغاز فرمائیں۔ محترم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سچی بات ہے کہ کیسر بھائی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہر قسم کے عجب، ریاکاری، خود پسندی اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ان کی گفتگو کرنے کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کرنی مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ہم درود پڑھتے ہیں نا، تو اس کے اتنے فضائل ہیں کہ شاید ہی میں نے کسی عمل کے اتنے فضائل پڑھے ہوں۔ تو ایک دن میں نے استاد جی سے عرض کی کہ استاد جی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہم رسول اللہ پر پڑھتے ہیں، درجات ہمارے بلند کر دیے جاتے ہیں؟ درود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، گناہ میرے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود ہم رسول اللہ پر پڑھتے ہیں، نیکیاں مجھے عطا کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، میرے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود و سلام رسول اللہ پر پڑھتے ہیں، جبرائیل ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث فرمایا کہ جو رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر درود اور سلام بھیجتے ہیں خود۔ میں نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی وجہ کیا ہے کہ اتنے فضائل؟ کہا کہ کسی کے محبوب کو خوش کرو، اور وہ جس کا محبوب ہے وہ قادر بھی ہو، وہ عادل بھی ہو، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہو، وہ خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، وہ بادشاہ بھی ہو، تو پھر تصور کرو کہ تم جس کے محبوب کو خوش کر رہے ہو، پھر وہ تمہیں خوش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ تو صرف درود ہے۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کریں گے تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک ہے درجات کی بلندی کی دعا، ایک ہے مقام محمود کی دعا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو کی دعا۔ یعنی کیا وجہ ہے، معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زینب کے آمد کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج اس زینب کی عزت تعطار کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واٹ از دیٹ؟ آخر معنی کیا ہے؟ کوئی تو مسلک ہوگی، میاں ہمیں بھی بتاؤ۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر بار میں آرام سے بیٹھیں، ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ کاروبار میں وقت گزارے۔ اور میاں کیوں اتنے ٹھنڈے مزاج ہو کے بیٹھے ہو؟ کوئی کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، کہ اللہ کے حضور جا کے ہم بھی وہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ وجہ تھی، وقت نہیں تھا، وسائل اور ذرائع نہیں تھا۔ اشارتاً جو کیسر نے آپ سے بات کی ہے نا، وہ بات میں جو ایک چیز پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود فزیکلی لوگوں کے پاس جا جا کے باتیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، دکھائی ہیں۔
सबूत पेश किए, इदारों की फहरिस्त है वो दिखाई है। इन सारी कार्रवाइयों में, इसकी रोकथाम में, इनकी पकड़ दकड़ में इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अदालतें अपना किरदार अदा कर रही हैं, FIA साइबर क्राइम अपना किरदार अदा कर रहा है, पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, एजेंसीज अपना किरदार अदा कर रही हैं, नजरियाती कौंसिल ने अपना किरदार अदा किया है, PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपना किरदार अदा किया है, यहां तक कि पेमरा ने अपना किरदार अदा किया है। हमने दिखाया कि ये सारे इदारे इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान का फरीजा फिर भी है कि वो इसके लिए आवाज उठाए, तहरीर लिखे, तकरीर करे। हमें शाबाशी और तसल्ली दे के भेजा जाता है कि जी हम आपके साथ हैं, और उसके बाद हमारा फोन भी नहीं उठाया जाता। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस कर्ब से गुजरते होंगे, किस तकलीफ से गुजरता है। ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर इंडिया की शाही मस्जिद में दाखिल होता है उसका विजिट करने के लिए, और एक बेकारी उससे कहता है कि खुदा के नाम पे कुछ दे दे बाबा। वो अपना वॉलेट निकालता है, उसमें से कुछ पाउंड निकालता है और उसको देता है। वो अपना वॉलेट जेब में डालता है तो जेब में नहीं जाता बल्कि नीचे गिर जाता है। वो बेकारी उसका वॉलेट उठाता है और इस नीयत से उसको अपने कपड़े के नीचे रख देता है कि ये जब वापस आएगा तो मैं इसको इसका ये वॉलेट लौटा दूंगा। लेकिन वो किसी बगली दरवाजे से निकल जाता है और वापस आता ही नहीं। कई साल गुजर जाते हैं, इत्तेफाक से वही ब्रिटिश ऑफिसर दोबारा उसी मस्जिद में आता है। वो पहचान लेता है, कहता है कि साहब आपकी एक अमानत है मेरे पास, अगर आप रुके तो मैं आपको लौटा सकता हूँ। भागा भागा घर गया, वो वॉलेट लिया, उसको दिया, और जब उस ऑफिसर ने वो पैसे देखे तो उसने कहा कि इसमें तो इतने पाउंड है कि तुम्हारी सारी जिंदगी सहल गुजर सकती थी, आसानी से। तो उसने कहा कि मैं बेकारी हूं, मैं बेगैरत थोड़ी ना हूं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? वो क्या बात कर रहे, बेकारी हो बेगैरत नहीं। उसने कहा देखें मसला ये है। उसने कहा साहब के मसला ये है कि हश्र कायम होता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे होते और हम इस इंतजार में होते कि हमसे आगे वाले साहब को हौज़े कौसर मिलेगा और उसके बाद हमें मिलेगा, और उसी असना में मसीह अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पे तशरीफ लाते और वो कहते मेरी तरफ देख के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक उम्मती का एक वॉलेट गिरा था और इस शख्स ने उठाया था और फिर उसको लौटाया नहीं था। तो कहा कि इस बात से मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो नागवारी होती ना, मुझे वो किसी सूरत कबूल नहीं है। दैट्स वाई मैं बेकारी हूं, बेगैरत नहीं। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, हमसे तो वो बेकारी ही बेहतर गुजरा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नागवारी के आसार को भी बर्दाश्त नहीं कर सका, और हम यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और कुरान मजीद के साथ जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो तौहीन आमेज मुआमलात किए जा रहे हैं, हम कैसे खंदे पेशानी के साथ ये सारे मामलात को दरगुजर करते जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, या मुआशरे में जो लोग हैं उनको पता नहीं है, या कारोबार हजरात हैं उनको पता नहीं है, या उलमाए किराम हैं उनको पता नहीं है, या स्कॉलर्स हैं उनको पता नहीं है, लेकिन ना जाने कौन सा इनके पास फॉर्मूला है कि ये इतनी आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरे इल्म में तो नहीं है, अगर आपके इल्म में हो तो आप ज़रूर बताइएगा। वगरना सच्ची बात है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, यानी उनका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआमला क्या था, लेकिन उनके दावे हमारे जैसे नहीं थे।
یہ جو آج ہمارا دعویٰ ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان ہے، کم سے کم اس طرح کے دعوے نہیں تھے، ان کا عمل تھا۔ ایک صحابی کو جب سولی پر لٹکا دیا گیا اور کیا ہی قریب ہے کہ وہ شہادت کا جام نوش فرمانے والے ہیں، ان سے کہا کہ فرض کرو کہ تمہاری جگہ پر اگر محمد ہوتے اور تم اپنے بال بچوں میں خوشی خوشی گزر بسر کر رہے ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ چلا ہوگے اور چلیا منتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سے اینی گل بھی برداشت نہیں کی کہ میں کار اپنے بال بچیاں دے وچ ہوندا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر دے وچ ایک کنڈا بھی چھپ جاندا، او منو تے اے بھی برداشت نہیں گا۔ لاؤ اپنے تیر اور کانٹے، تیر اور کمان، تلواریں نکالو اور جس طرح چاہتے ہو میرے جسم کی بوٹیاں نوچ لو، there is no problem۔ لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ فرض کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اگر اس دروازے سے آ جائیں، ہم میں سے کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ آپ نے اگر پوچھ لیا کہ میری زینب، میری فاطمہ، میری ازواج عائشہ، خدیجہ، ان کی کریکٹر اسیسنیشن ہوتی رہی، گندی تصویروں کے ساتھ اوپر ان کے نام لکھے جاتے رہے، وہ اللہ کا کلام کہ جو تم کو ذلت اور رسوائیوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، 39 قرآن مجید NCCIA کے آفس میں پڑے ہیں کہ جن کے اوپر منی کے قطرے پڑے ہوئے ہیں۔ FIA سائبر کرائم کہتا ہے کہ عبدالوارث بھائی ہم ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، یہ قرآن مجید ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ ایویڈنس ہے، یہ ثبوت ہے، ہمیں سنبھالنے پڑ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ اور حکومت کی بے حسی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی شواہد دیے جائیں، کوئی ثبوت دیے جائیں، کوئی ویڈیو، کوئی مجسٹریٹ کو اس کے اوپر وٹنس بنا دیا جائے اور ان کو طہارت کا معاملہ کر کے ان کی تدفین کر دی جائے۔ اتنی یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو حاصل کیے جانے والا وطن تھا، آج اسی وطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی دجیاں، کتاب اللہ اے میرے دل چل کہیں اور جا، اس وطن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات تو ہوتی گلوں کی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اس وطن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، اب یہ ہم سے ہی کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب تو اس پہ اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے قانون سازی کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو دیوانے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے، ریاست سیاست کو اور کوئی کام نہیں ہے، اس کی اور کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے میاں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوفہ والے اگر خاموش نہ رہتے تو واقعہ کربلا بھی نہ ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج اگر اس نہج پر پہنچے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سراپا خاموش بیٹھے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس دن یہ بلبل کی جو نالہ بلبل ہے نا، یہ جو 10-12 لوگ ہیں، یہ جب ایک توانا آواز ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قانون تب بنتے ہیں کہ جب عوام، قوم، ملک، ملت اور امت سراپا احتجاج ہوتی ہے، تب ریاست اور سیاست بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے، کر پاتی ہیں کہ مسئلہ بڑا ہے۔ اب تو وہ ہمارے 10-12 لوگوں کی بات کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں۔ اسلام میں ہاتھ جوڑنے جائز نہیں ہے، وگرنہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا کہ اللہ کا واسطہ ہے، معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے اپنا جان، مال، وقت، عزت، آبرو سب کچھ لگا دیجیے۔
اور جب یہ لگائیں گے تو تب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کسی صورت قابل قبول ہو پائیں گے، وگرنہ ذلت اور رسوائی تو ہمارا مقدر ہوا ہی پڑا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس کچھ وقت ہے، اس میں آپ احباب کم سے کم کہ جن کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کسی بارے میں کوئی کنفیوژن ہے، انکلیئرٹی ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی رائے ہے، تجویز ہے، کسی کے ہاں کوئی ایسا کیس ہے جو ون ٹائم شیئرنگ والا ہے، تو ضرور جو آپ کے خدشات ہیں، سوالات ہیں، ان کو کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو کیسر بھائی میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔